السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول رپورٹس اور میں ہوں بطول راجپوت۔ شہباز حکومت کو آئے 2.5 سال ہو چکے ہیں، 3 بجٹ پیش کیے جا چکے ہیں، اب تک حکومت کے راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ بھی نہیں آئی۔ سول ملٹری تعلقات شاید ہی تاریخ میں اتنے آئیڈل رہے ہوں جتنے اب ہیں۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مکمل سپورٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، بھٹو کی پھانسی سے لے کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور پھر ان کی نااہلی تک ہماری عدلیہ کے وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن اس حکومت کو عدالتوں سے بھی کوئی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایسی اپوزیشن بھی شاید ہی کسی گورنمنٹ کو ملی ہو جو کہ اپوزیشن ہو ہی نہ، یعنی کہ اگر آپ عمران خان کے دور کی بات کریں تو 2 سے 3 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی، پریس کانفرنسز ہوتی تھیں، نون لیگ کے وزراء بیانات جاری کرتے تھے، مہنگائی مارچ ہوتے تھے، لیکن اب 15 دن میں 60 سے 70 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے، لیکن محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ۔ پی ڈی ایم حکومت اور 8 فروری الیکشن کے بعد 2.5 سال گزرنے کے بعد اب مختلف ہو چکے ہیں یہ حالات، حکومت کے لیے نئے فرنٹس اوپن ہو چکے ہیں اور حکومت ان فرنٹس پہ ناکام بھی نظر آتی ہے، ریلیف کا کوئی امکان نظر نہیں آتا بلکہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی 5 اگست کو جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید 5 اگست کے بعد کوئی لانگ مارچ بھی کیا جائے۔ علیمہ خان بھی خیبر پختونخوا میں سڑکوں پہ ہیں، آج بھی میدان میں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی، مولانا اور حکومت کی محاذ آرائی بھی جاری ہے۔ وکلا الیکشن کمیٹی نے بھی تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ بلوچستان اور کے پی میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے ہی خراب ہے اور مزید خراب ہو رہی ہے۔ کشمیر الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی لفظی گولہ باری ہوتی رہتی ہے، ہم مستقل الزام تراشی دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 3000 ارب کی کرپشن کی ہے، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی نون لیگ کو فارم 47 کی گورنمنٹ کا تانا دیتی ہے۔ آج ایم کیو نے بھی کراچی کے معاملات کے حوالے سے سڑکوں پہ آنے کا عندیہ دیا۔ حکومت کیسے سب کے ساتھ ڈیل کرے گی؟ ایسا لگتا ہے کہ چاروں فرنٹس کے ساتھ گورنمنٹ کے لیے چیلنجز اب کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ خواہ وہ بیانی کی جنگ ہو یا پھر معاشی صورتحال ہو، سہاروں اور اتنا وقت گزارنے کے باوجود اور اچھی خاصی سپورٹ ہونے کے باوجود گورنمنٹ گورننس میں فیل نظر آتی ہے۔ اس سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا عاطف صاحب پی ٹی آئی سے ہیں، اور خیل کوستانی صاحب مجھے جوائن کریں، منسٹر آف اسٹیٹ فار ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کم ہوا، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت تو خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتی، بلکہ ہمیں نئے نئے ریزنز سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اپوزیشن کہاں ہے؟ کیونکہ اٹ از دا رائٹ ٹائم فار دی اپوزیشن ٹو کیپٹلائز آن دس اپرچونٹی، لیکن اچکزئی صاحب خاموش ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب خاموش ہیں، آپ کا وہی مطالبہ چل رہا ہے ہماری ملاقات کروائیں تو ہم کچھ طے پائے، لیکن بطور اپوزیشن اب کچھ تو کرنا چاہیے آپ کو۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب ہمارے دور کے اندر پیٹرول کی 1 روپے قیمت بڑھتی تھی تو شہباز شریف بڑا دکھی ٹویٹ کر دیتے تھے، اور ان کی ایک سینئر منسٹر ہوتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جب ایک دفعہ 10 روپے قیمت بڑھی تھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے، سوری 11 روپے قیمت بڑھی تھی، اب وہ 11 ارب کا جہاز لے کے کہہ رہی تھی کہ لیا جو آپ نے کرنا وہ کر لیں۔ اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ راتوں کو جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو وہ پیٹرول کی پرائس بڑھنا نہیں ہوتا، وہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ اب جب سے ہماری حکومت گئی ہے 200 روپے کا یہ ڈاکہ مار چکے ہیں، ہمارے تو 2 روپے کے اوپر پورے ملک میں قیامت آ جاتی تھی۔ پھر آپ نے کہا کہ جی یہ تو سڑکوں پہ آ جاتے تھے، تو چلیں آپ کو یہ ایک چیز ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کتنی وہ ڈیموکریٹک، کتنی اوپن اور کتنی وہ فنڈامنٹل رائٹس پہ بلیو کرنے والی پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی گورنمنٹ تھی۔ ہم تو ان کو کسی احتجاج سے نہیں روکتے تھے، ہمارے دور کے اندر 10 لانگ مارچز ہوئے، یہ آئے ہم، کیونکہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے تھے۔ لیکن آپ پلیز مجھے یہ کلیئر کیجیے گا، کیا آپ نے تیل کے حوالے سے احتجاج کرنے کی اجازت مانگی؟ کیا آپ نے ایسا کوئی احتجاج پلان کیا؟ کیونکہ آپ لوگ جن معاملات کے اوپر اجازتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں طے ہو پا رہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ نے پبلک افیئرز کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا ابھی تک۔ ٹیک اپ کریں گے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ آپ جمہوریت کی اگر آپ جمہوریت کی تاریخ کو جانتی ہیں تو احتجاج کے لیے اجازت ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرم سنی ہے کہ آپ نے حکومت سے احتجاج کرنے کی، آپ کو ملتی نہیں ہے نا اجازت، اس لیے میں آپ کے شوز میں آ کے بات کر رہی ہوں عاطف صاحب کہ آپ کو نہیں ملتی نا اجازت۔ فار ایگزامپل آپ کو اڈیالہ کے باہر
जमा होने की उस तरह से इजाज़त नहीं मिलती, आपके लिए मसाइल होते हैं, आप जलसा करना चाहें, आपके लिए मसाइल होते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं दूसरी तरफ की बात कर रही हूँ कि अगर आप पब्लिक अफेयर्स को टेकअप करेंगे तो गवर्नमेंट आपके लिए शायद ये ना करे। ये आपका ख्याल है, आपकी खुशफहमी है, ठीक है, आपको इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड पे सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। उसके बाद आ जाए कि ये आपने बात की कि ये इस हुकूमत का तीसरा बजट है। ये हुकूमत 5 बजट दे चुकी है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। 2022 का, 2023 का, 2024 का, 2025 का और ये 2026 का, ये 5 बजट दे चुके हैं। और पांचों बजट के बाद पाकिस्तान की मईशत आज जहाँ पे खड़ी है, वो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इससे बुरी, इसके नजदीक बुरी भी मईशत की कभी सूरत नहीं थी। अब इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है, कह रहे हैं जी कि हमने पेट्रोलियम को डीरेगुलेट कर दिया है। अब होता यह था कि जो मसला 10 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद होता था, क्योंकि अब इनको पता था कि लोग इन पे लान तान बहुत करते हैं, तो अब इन्होंने क्या किया, अब ये रात को नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। वो अब ये हो रहा है कि हर रोज पेट्रोल स्टेशन के बाहर मसाइल है, लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पेट्रोल की कीमत तो नीचे आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 6 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत 24 रुपए बढ़ चुकी है। 6 दिन के अंदर 24 रुपए कीमत बढ़ चुकी है। ये मुझे बात बताएं, ये कहते हैं जी ये जंग की वजह से है, तो जंग से पहले भी तो आप 266 राना आतिफ साहब, यही सवाल खेलदास साहब के पास में लेके जाती हूँ, ये जो इसकी है मैं भी उनसे ये पूछना चाहती हूँ। खेलदास साहब, कल तो खुद अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे थे कि यूएई में तेल की कीमतें $6-7 कम हुई है, दीगर जगहों पे भी कम हुई है, लेकिन यहाँ रात भर कीमत बढ़ा दी जाती है। खेलदास साहब, जब कीमतें बढ़ानी होती हैं तो आलमी मार्केट के हिसाब से बढ़ा तो देते हैं, लेकिन इस रफ्तार से कम तो नहीं होती। ये पॉलिसी कौन बना रहा है? क्योंकि ये तो रिपोर्ट किया था कि मिनिस्टर्स को किसी ने मशवरा दिया कि डेली बेसिस पे आप तय करें, उसका भी रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं आया। तो अब ये पॉलिसी कौन बना रहा है कि अगर कीमतें कम भी हो रही हैं तो हम या बढ़ाएं या उसको इम्पोर्टेंस ना दें? खेलदास साहब। देखें, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आतिफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं थोड़ा उनको जवाब दे दूं कि इन्होंने ये जो कहा कि ये मईशत इनसे नहीं संभल रही है, मुल्क के हालात जो मुआशी तौर पे जो ये अच्छा बोलते हैं, मैं इनको और अच्छा हमारे असम्बली में भी अच्छा बोलते हैं, मगर मैं इनको बताऊं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब मनसब संभाला था 2022 में, उसकी एक ही वजह थी कि इनकी वजह से मुल्क डिफ़ाल्ट होने के करीब था, और उन्होंने ये बात की कि मैं अपनी सियासत के बजाय रियासत को बचाऊंगा, और उसको रियासत को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। सबसे बड़ी कारकर्दगी अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ये कहते हैं तो मैं उनको ये बता रहा हूँ। और ये उस वक्त भी इन्होंने IMF को नाराज़ किया, सिर्फ IMF को नाराज़ नहीं किया मगर उनसे किया हुआ मुआहदा भी तोड़ा, जो कि किसी शख्स का नहीं था, वो रियासत पाकिस्तान का था। उस वजह से IMF से दूर चला गया, उसको वापस हम लाए। ये कहते हैं कि इनकी मुआशी जो है कामयाबियाँ नहीं है। आज IMF पाकिस्तान में जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, और वो वक्तन ये अंदिया देता है कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। और ये लोग IMF के पास जाते थे कि आप पाकिस्तान को कर्जा देना बंद करें, ताकि पाकिस्तान, कभी इनका ख्वाब था कि श्रीलंका बन जाए, कभी कहते हैं डिफॉल्ट, कभी जाके दुनिया में ये पाकिस्तान की तस्वीर एक दिवालिया, एक ऐसे मुल्क की तरह पेश करते थे कि कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना आए, कोई पाकिस्तान में जो मंसूबे हैं वो सब रुक जाए। तो ऐसी जो मोहब्बतनी हमने तो नहीं देखी जो इन लोगों ने इस मुल्क के साथ 4.25 साल में किया, और उसके बाद जाने के बाद ना ही ऐसी सियासत किसी और जमात की पाकिस्तान में हिस्ट्री में या मौजूद 78 साल कोई ऐसी जमात आई हो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान का चेहरा जो लेकिन कोहिस्तानी साहब, फिलहाल आपकी बात हो रही है, और बिल्कुल जो PTI ने अपने दौर में सब्सिडीज़ का फैसला किया था उससे बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, बिल्कुल उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन सर फिलहाल आपका 5वां बजट है, तीसरा बजट है सर, वो जंग जितवाने और रुकवाने का क्रेडिट सारा अब आप लोगों का है। आप इस सारे क्रेडिट के ऊपर कैपिटलाइज क्यों नहीं करते? ये अब आपने काम करना है सर, अभी PTI इररिलेवेंट हो गई है। जी देखें, मैं आपके सवाल, पेट्रोलियम के सवाल पे आपके आ रहा हूँ।
میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکل فیصلے ہم نے کیے وہ اپنی ہماری چوائس نہیں تھی. دنیا کی جو بحران تھا, جو خطے کی جو صورتحال تھی, اس سے عالمی قیمتیں بڑھی, تب بھی پیٹرول مہنگا ہوا اور بڑا ریٹ بہت بڑے میں ہمیں بھی قیمتیں بڑھانی پڑی. جب کم ہوا, جب پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اسی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈپٹی وزیر اعظم خارجہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی مشترکہ کوششوں سے ثالثی کامیابی کی طرف. لیکن کوہستانی صاحب وہ تو ہم سبھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کریڈٹ دے رہے ہیں, وہ سب وہ ان کا کریڈٹ ہے سر, ہم چاہتے ہیں آپ بھی کچھ کریڈٹ لیں. ابھی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ سر اب آپ گورنمنٹ میں ہے نا, وہ تھوڑا سا موو آن کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, ہماری کیبنٹ میں ہمارے دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پیٹرولیم کے منسٹر علی پرویز, میں سمجھتا ہوں جو ان کی اس پورے بحران میں جو کارکردگی ہے میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, اور جس طرح انہوں نے یقینی بنایا کہ پیٹرول عام آدمی کو ملے. میں ابھی ایک پیٹرول پمپ سے خود اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے آ رہا ہوں, مجھے 5 لوگ وہاں پہ ملے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیٹرولیم منسٹر کو کہیں گے اگر ریٹ کم کرنا ہے رات 12 بجے ٹائم 11:59 پہ یہ طے کریں اور 12 بجے نیا ریٹ آ جائے. 9 بجے اگر آتا ہے تو اس وقت لوگ جو ہے پیٹرول پمپ پہ رش ہو جاتی ہے. تو لوگ جو ہے اس ساری پاکستان کی قوم باشعور ہے, انہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کو سپورٹ کیا ہے, اور اگر اچھا وقت آیا ہے تو ان کو ریلیف بھی ملا ہے. وہ آج بھی سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ ہے علی پرویز ملک صاحب کا وزیر اعظم کی قیادت میں, روزانہ کی بنیاد پہ تیل کی قیمتیں, اس سے ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے جو پیسہ کمانا آسان ہو گیا. کوہستانی صاحب پلیز برا مت بنائیے گا, آپ کو 5 لوگ ملے ہیں نا پیٹرول پمپ پہ, بند ہو گیا ہے. جی میں ٹھیک ہے. کوہستانی صاحب آپ نے 5 لوگوں سے ملاقات کی, 6ٹا مجھے رکھ لیں. آپ کی مجھ سے پیٹرول پمپ پہ تو ملاقات نہیں ہو رہی, اسٹوڈیوز میں ہو گئی ہے. سر پلیز میری طرف سے یہ پیغام دے دیجیے گا کہ ہم اس پالیسی سے خوش نہیں ہیں. فیڈ بیک آگے پہنچا دیجیے گا. اچھا فیڈ بیک آپ نے آگے پہنچایا تو برا بھی پہنچائیے گا, کیونکہ اس سے جو آپ نے اوگرا کو اختیار دیا ہے اس سے آپ تو مبرہ ہو گئے ہیں. جو رسپانسبلٹی ہے ویل کم ٹو یو, آئی ہولڈ یو ہے. اور کچھ انفیکٹ کل بھی ہم نے لوگوں کی کچھ ریئیکشنز سنوائے تھے کہ وہ اس ریس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو سر یہ ان 5 لوگوں سے ہٹ کے ہیں, اس سے بالکل برعکس بات کریں. کوہستانی صاحب وہ کانفیڈنٹ ہیں, وہ خوش ہیں کہ بڑی زبردست پالیسی ہے. آپ اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے, آپ اپوزیشن ہیں؟ پہلے تو میں کوہستانی صاحب کا شکر گزار ہوں, انہوں نے میرے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا. ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں جو پیٹرولیم منسٹر ہیں علی پرویز. تو میں ان کو سجیسٹ کروں گا, جیسے اویس تغاری نے بجلی کی جو قیمتیں 4 گنا بڑھا کے, سرکٹ ڈیٹ کو 3 گنا بڑھا کے انہوں نے ان کو 17 امتیاز دیا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا علی پرویز نے جو 150-200 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے, ان کو بھی یہ 17 امتیاز دے دیں تو بہتر ہے, کیونکہ قوم کی اتنی خدمت جو کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو تو پھر سونے میں تولنا چاہیے. انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. لیکن رانا عاطف صاحب سوری, آپ نے بات تو بالکل 100% درست کی ہے, لیکن فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کا تو کریڈٹ دے سکتے ہیں. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, میں آپ کو فسکل ڈیفیسٹ بالکل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ فسکل ڈیفیسٹ کیسے پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی آپ میں صرف 2-3 منٹ آپ نے مجھے ان انٹرپٹیڈ دینے. پیٹرول کی جو کہہ رہے ہیں یہ پیٹرول اسٹیشن کے اوپر بڑا سموتھ ہے, میں آپ کو یقیناً دلاتا ہوں اگر یہ اسی طرح چلتے رہے پیٹرول اسٹیشن کے اوپر رش ہی نہیں ہوگا. 40% پیٹرولیم پروڈکٹ کی سیل نیچے جا چکی ہے. 40% لوگوں کی بائنگ پاور ہی ختم ہو چکی ہے, لوگ خرید ہی نہیں سکتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, مجھے بات یہ بتائیں آپ کہ اگر آپ لوگ 1800 ارب روپیہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ ڈیلی کا 5 ارب روپیہ بنتا ہے, 100 روپے سے اوپر ڈیولپمنٹ لیوی ہے. ہندوستان میں صرف پیٹرول کی قیمت 1 دفعہ بڑھی ہے, بنگلہ دیش میں 1 دفعہ بڑھی ہے. ہمارے ہاں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تقریباً 14 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. ہم دنیا سے کوئی انوکھے ہیں؟ آپ نے لوگوں کا برکس نکال دیا کیونکہ آپ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر نہیں سکتے. میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ آپ کے ٹوٹل ٹیکس کا جو ٹیکس ہے نان ٹیکس ٹیکس کا وہ 17% ہے. اگر نان ٹیکس ملا لیں تو 13% آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. ہندوستان اپنے ٹوٹل ٹیکس کا
फेडरल और स्टेट टैक्स का जो टोटल है वो 3.5% टैक्स इकट्ठा करता है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से। तो हालांकि राना वहाँ आतिफ पे साहब टैक्स सॉरी काफी मैं है। बस ये एक सवाल ले लीजिए, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन राना साहब आप ऑन दी अदर हैंड ये कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, हमें एहतजाज नहीं कर सकते, हमें रोका जाता है। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलके आप आगे जा सकते हैं, आप मौलाना के साथ मिलके आगे जा सकते हैं, आप स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन तो दिखाएं विद दिस लॉजिक। देखिए मैं आता हूँ पहले, देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल एक है। और अच्छा उन्होंने ये आज़ाद कश्मीर के अंदर ये दोनों सच बोल रहे हैं। ये सिंध के सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि ये सारे फॉर्म 47 में हैं, ये तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। वो हमारी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो नून लीग के सीनियर एक वजीर ने कहा कि इन्होंने 3000 अरब की करप्शन की है। मुझे बात बताएं कि इनको मैं झूठा कहूं कि इनको मैं सच्चा कहूं। मैं तो इन दोनों को सच्चा कह रहा हूं, मैं तो इनकी तारीफ कर रहा हूं। शर्जील मेमन ने भी सच बोला है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी सच बोला है। उन्होंने कहा कि इन्होंने 3000 अरब की करप्शन की है। उन्होंने कहा कि ये आई 17 सीटों में फॉर्म 47 में है। तो मुझे बात बताएं, लेकिन ये देखें, ये जब हम छोटे होते थे ना तो WWF को ना जो बच्चे होते थे वो समझते थे कि ये वाकई कोई सही लड़ाई हो रही है। जैसे आपको अकल आती है आप समझते हैं कि ये लड़ाई नहीं है, ये नूरा कुश्ती है जिसे हम WWF कहते हैं। तो जिन लोगों को अकल आ गई है ना, जो ग्रो कर गए हैं, उनको पता है कि ये बिल्कुल एक है। लेकिन अभी भी मैं कई लोगों को देखता हूँ वो समझते हैं WWF वाकई ठीक है। जैसे कई लोग फिल्म देखते हो अगर हीरो मर जाए ना तो वो रोना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो फिल्म होती है। राना साहब प्लीज थैंक यू, बट यू एक्चुअली मेड मी लाफ। मैं मोस्टली बहुत सीरियस होती हूँ, मुझे बट आई वाज अनकंट्रोलेबल। आप बहुत मज़े का तजिया भी करते, तो फ्यूबर भी बहुत अच्छा है, मस्त है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरी पूरी कोशिश थी कि हम कोस्तानी साहब को पंप कर सके और गुस्सा दिला सके कि आप लोग काम क्यों नहीं करें, लेकिन आपने हमें इतना अम्यूज़ किया दैट नोबडी इज एंग्री। कोस्तानी साहब अब पीटीआई आपसे नाराज़ है, पीपल्स पार्टी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है, MQM जैसे इत्तेहादी आपसे नाराज़ हो गए हैं, PTI ने दोबारा 5 अगस्त को सड़कों पे आ जाने, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई इंगेज ही नहीं होना चाह रहा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमानों को छू रहा है। किस वजह से? वो समझ से बाहर है। देखें PTI हमारी सियासी मुखालिफ है। राना आतिफ साहब आपने भी तारीफ़ की, अच्छा चुटकुले भी छोड़ देते हैं, बड़े मशहूर भी आजकल हो गए हैं। अच्छी बात है कि हमारी पॉलिसीज़ पे अगर ये तनकीद करते हैं, इनका जमहूरी हक़ है, और हम इनकी जो तनकीद है उसको तनकीद बराए तनकीद नहीं, हम तनकीद बराए इस्लाह भी समझते हैं। आपने MQM की बात की, आज मैं खुद MQM के बहादराबाद मरकज़ पे गए थे, और MQM पाकिस्तान ने तमाम जो 7 उनको उम्मीदवार थे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वो उन्होंने दस्तबरदार कर दिए मुस्लिम लीग नून के हक़ में। मैं खुद उस डेलीगेशन में था, और हमारी फ़ारूक सत्तार साहब, अमीन उल हक साहब और शबीर कायम खानी और उनकी क़यादत वहाँ मौजूद थी। उससे पहले हम खालिद मकबूल साहब से जो पार्टी के सरबराह हैं उनसे भी मिले थे। तो ये मैं MQM के हवाले से बता दूं, पीपल्स पार्टी भी हमारी सियासी हमारी आइडियोलॉजी अलग है। इलेक्शन में हम 2024 में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, 18 में लड़े थे, और GB में भी अभी लड़े हैं, आज़ाद कश्मीर में भी लड़े हैं। ये जो राना साहब ने कहा कि शर्जील ये बोल रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ये बोल रहा है, भाई वो जो भी बोल रहे हैं, आप न 3 में है न 13 में है, आपकी जमात किधर है? आपकी जमात असेंबली के बजट में पास करने के लिए आपने हमें कभी भी आपने अच्छी तकरीरें की, हमें आपको मौका दिया। आपके पास अवामी इश्यूज़ या अवामी पॉलिसीज़ के लिए आपके पास कोई आपकी जमात का कोई डायरेक्टर नहीं है। आपका एक ही बात है, आप अगर तामीरी सियासत करेंगे तो आपकी जगह बनेगी, वरना इसी तरह जिस तरह इस मुल्क में आपकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो कहता हूँ आप रहें, हमारे सियासी मुखालिफ रहें, हम आपका मुकाबला करें। आप तो आज़ाद जम्मू कश्मीर से लेकिन कोस्तानी साहब शॉर्टली ये बताइएगा कि अगर PTI प्लान करती है, जी कोस्तानी साहब, अगर PTI प्लान करती है, वो चाहती है कि मैं सड़कों पे आने दे, पर इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं आ रहे, हम इमरान खान से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपकी गवर्नेंस के ऊपर करना चाहते हैं, तो क्या आप और उनकी पूरी मशीनरी उनको सपोर्ट करेंगे? देखें, जब भी कौमी दिन आते हैं PTI को एहतजाज याद आता है। आप इनका माजी देखते हैं, जब 2014 में भी इन्हें धरना दिया था, अगस्त का महीना था, 14 अगस्त आ रही थी, उसके बाद जब भी इन्होंने एहतजाज किया है, मतलब कौमी, यहाँ तो कोई डिग्निटी पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी आ रही हो, कोई पाकिस्तान में कोई बाहर से डेलीगेशन आ रहे हो, तो ये एहतजाज करते हैं।
ہم کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی تعمیر، ترقی، خوشحالی ان کے لیے اپنا اپوزیشن کا رول ادا کریں، نہ کہ آپ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. بہت شکریہ بہت رانی صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کرتے، بہت شکریہ. رانا عاطف صاحب، ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بلوچستان کی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن العزم جاری ہے. سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا رہے ہیں اور حالیہ آپریشن میں 13 دہشت گردوں کو مارا گیا. اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچے. ان کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت بھی کی. اس سے پہلے بھی جب منگی ڈیم واقعہ ہوا تھا تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی کوئٹہ گئے تھے. فیلڈ مارشل بھی گئے تھے. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وفاقی صوبائی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کیا جا رہا ہے. دونوں فریقین مل کے کام کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. لیکن اس کے باوجود حملوں کی تعداد بڑھی ہے، عام سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. 2 دن پہلے ججز پر حملہ ہوا جس میں مستونگ کے سیشن جج شہید ہوئے، 1 جج زخمی ہوئے. آئے روز مکران اور دیگر ہائی وے سے ٹینکرز کے جلائے جانے کی فوٹیجز آ رہی ہیں. تھانوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، سینکڑوں IBOs ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہم کہیں لیک کر رہے ہیں؟ کیا مزید ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے پالیسی پہ؟ میرے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے ایک اہم شخصیت بہت میں ہے، ضیاء اللہ لانگو صاحب، وزیر داخلہ بلوچستان. بہت شکریہ ضیاء صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچے. انہوں نے امن و امان کے حوالے سے ایک اجلاس بھی کیا. کیا فیصلے ہوئے ہیں اس نئے اجلاس میں اور کن نئی چیزوں کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح آپ کو نے کہا، وزیر داخلہ صاحب آئے تھے آج بلوچستان اور امن و امان کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کی تفصیل سے ان کو آگاہ کیا گیا. اور مزید جو ہے اس آپریشن کو بہترین بنانے کے لیے پولیس اور FC کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. ٹھیک. ضیاء صاحب، سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ مسائل ہیں جنہیں ایڈریس نہیں کیا جا رہا یا پھر وہ پرائرٹائز نہیں ہو پا رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اسرائیل اور افغانستان بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، کچھ دیگر اسٹیٹس بھی جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ ہمارے حوالے سے ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں. پاکستان کے پاس ثبوت بھی موجود ہے. نیٹو اور امریکہ جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے گئے، BLA اور BLF کو وہ سپلائی ہوتا رہا، اب تک ہو رہا ہے. اب ان ممالک کو عالمی اداروں اور بڑے تھنک ٹینکس کے سامنے کنفرنٹ تو کیا جا سکتا ہے، جو کہ سویلین گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیں، یہ 25 سال سے جو انسرجنسی چل رہی ہے بلوچستان میں، یہاں بالکل ادھر نیٹو فورسز بیٹھے تھے، امریکہ بیٹھا تھا، دنیا کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھے ہوئے تھے. ان سب انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اگر کیپیبلٹی ہے تو ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ 4 لڑکے 10 لڑکے بلوچ ناراض ہو کر یا حقوق کے اصول کی وجہ سے پہاڑوں پر نہیں گئے. یہ ایک منظم سازش ہے انڈیا کی طرف سے، جنہوں نے کچھ لوگوں کو لے جا کر فنڈنگ کی، ٹرین کیا، اور انہوں نے جو افغانستان جو ہمارا ایک اسلامی برادر ملک ہے اس نے اپنی سرزمین کلم کلہ ہندوستان کو بھی دی اور ان ٹیررسٹ کو بھی دی کہ وہاں ٹریننگ حاصل کریں، کیونکہ بلوچستان اور افغانستان کا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا بارڈر ہے. لیکن ضیاء صاحب، یہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈسکنیکٹ آ گیا ہے، اس میں سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں کیونکہ ان کا کام سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے. ہر سیاسی جماعت میں اچھے اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اچھی انگریزی بولنے والے سیاستدان ہیں، ایکس ڈپلومیٹس موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں. ان کی ٹیم بنا کے، انفیکٹ ایک ٹیم بنی بھی تھی مارکا حق کے بعد، لیکن وہ ان کے پرپزز اور تھے. ایک اسپیسیفک ٹیم بنا کے کیوں نہیں باہر بھیجی جاتی؟ اس کے اوپر ہم فریکوینٹلی کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ پیورلی سیاستدانوں کا کام ہے. اب ہم سیکیورٹی اداروں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جنگ بھی لڑیں، وہ دہشت گردوں سے ملک کے اندر بھی ان کا خاتمہ کریں اور جا کے ڈپلومیسی بھی کریں. یہ مناسب بھی نہیں ہے. دیکھیں، سیکیورٹی فورسز کا دنیا میں جس طرح آپ نے کہا یہی کام ہے کہ اپنی ملک کی سیکیورٹی کا کام کرے. یہ ڈپلومیسی کا کام پولیٹیشینز کا ہے، اور اس طرح نہیں کہ پولیٹیشینز خاموش ہو کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیٹیشینز بھی باہر جا کے ڈپلومیسی کرتے ہیں. اس میں 2 مرتبہ 2 ڈیلیگیشنز میں خود بھی شامل رہا ہوں. تو پھر کیا فائدہ ہوا ان ڈیلیگیشنز کے جانے کا؟ ادھر یہی ہے کہ آپ ان کو آپ کی تو مدد وہ کرتے ہی نہیں. آپ ان کو جا کے آگاہ کر سکتے ہیں، اپنی فریاد سنا سکتے ہیں کہ
ان ممالک کی وجہ سے ہمارے عام شہری دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں. ان ممالک کو دہشت گردی کے لسٹ میں شامل کیا جائے. ہم تو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, ایکشن تو ہم نہیں لے سکتے. ایکشن پہ وہ دنیا نے لینی ہے. لیکن زیادہ صاحب پاکستان تو میرا نہیں خیال خدا نخواستہ اس وقت پاکستان فریاد کرنے کی پوزیشن میں ہے. پاکستان تو اس وقت کسی بڑی سے بڑی سپر پاور اور کسی بڑی سے بڑی سفارتکار طاقت سے زیادہ کانفیڈنس سے بات کر سکتا ہے. تو آپ بطور بلوچستان کے انٹیریئر منسٹر یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کو فریاد کرنی پڑی ہے جب آپ کے پاس ثبوت ہے؟ دیکھیں, وہ ہم اس طرح کی فریاد خدا نخواستہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ہماری بات سنیں ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے. جہاں تک جو ڈپلومیسی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیشنز جاتے نہیں ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشنز باہر جاتے ہیں, اپنی باتیں باہر کی دنیا کو بتاتے ہیں. وہ بولڈ ہو کے بتاتے ہیں, وہ ڈر کے نہیں بتاتے. وہ بولڈ ہو کے بتاتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہمیں یہ مسئلہ ہے, انڈیا یہ دہشت گردی کر رہا ہے, افغانستان یہ دہشت گردی کر رہا ہے, اسرائیل یہ دہشت گردی کر رہا ہے. وہ ایک لفظ میں نے دنیا کے لیے تنزن استعمال کیا جس کو ٹھیک ہے. ضیاء صاحب, عوام نہ تو بیوروکریسی سے خوش ہے نہ ہی سیاستدانوں سے خوش ہے. اتنا سینسٹیو ایریا ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو انتظامیہ سے بھی ناراض رہتے ہیں. لوگوں کو وہ جو لوکل سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ پیورلی لوور ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, لوکل باڈیز کا کام ہے, پولیس کا کام ہے. ہاؤ ڈو یو گیٹ ٹو سارٹ دس آؤٹ؟ اس طرح ہے کہ یہ دہشت گردی سے پورا ہمارا معاشرہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عام شہری, ہمارے خواتین, ہمارے بچے, ہمارے ججز, عام شہری. لیکن اس میں کلیکٹیولی ایز اے سوسائٹی ہم نے کام کرنا ہوگا. جیسے یہ آج بی ایل اے اس مقام تک پہنچا ہے, جب یہ سٹارٹ میں انہوں نے کارروائیاں شروع کی تو آپ ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کہا کہ یہ جو ہے ناراض بلوچ ہیں, ان کی ناراضگی ختم کی جائے. اس طرح کوئی سول سوسائٹی کا بندہ ان کے خلاف نہیں آیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اسی طرح کوئی وکلا ان کے خلاف نہیں آیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. اسی طرح کوئی پولیٹیکل پارٹیز کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو دہشت گرد. تو ضیاء صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ آپ نے بہت اہم بات کی. آپ ضیاء صاحب جی پلیز آپ میری بات سنیں, جواب کمپلیٹ ہونے دیں. تو آج تک جو پنجابی مارے جاتے ہیں یا کوئی سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں, ہم نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں دیا ایون کہ ان کی مذمت کرے. تو ہم سب کچھ گورنمنٹ پر ڈالتے ہیں, یہ گورنمنٹ کا فرض ہے اور یہ کرنا بھی گورنمنٹ نے ہے. لیکن ہم سب نے اخلاقی سب کا, جس کا میں نے نام لیا, اخلاقی طور پر ریاست اور حکومت کی کوئی مدد نہیں کر رہا. بالکل, یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے. اور کچھ عرصے پہلے جب انوار اللہ کاکڑ صاحب میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے ایگزیکٹلی یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ کو اتنا یقین ہے اور اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں بی ایل اے کے خلاف, اور جو کہ بالکل ہیں, وہ ہم خود وٹنس کرتے رہے ہیں, بریفنگز میں دکھاتے رہے ہیں, شوز میں دکھاتے رہے ہیں, اور پھر ان کے لوگ جو بظاہر ان کو سپورٹ مورلی سپورٹ کرنے والے لوگ اگر اسلام آباد میں جاتے ہیں اور ان کے خلاف بھی سپورٹ ہے تو ان کو جیل میں ڈال دیں. تو کاکڑ صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا سوسائٹی اینڈ ہاؤ دے آر پرسیوڈ. تو سر یہ بھی گورنمنٹ نہیں کرنا ہے کہ ایک نیشنل نیریٹو بنایا جائے, میڈیا کو بھی آپ نے ہی کانفیڈنس میں لینا ہے, میڈیا خود آپ کے پاس ہی آئے گا کہ ہمیں کانفیڈنس ملے. سر اسی کو تو گورنمنٹ کرنا کہتے ہیں, یہی تو یہ آپ کا کام ہے. 10-15 سال سے تو کم سے کم میں دیکھ رہا ہوں کہ کم سے کم سرفراز بگٹی صاحب آ کے آپ کو یہ بات ہی میڈیا کے پاس ہی آ کے بتا رہے ہیں. انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی آ کے میڈیا کے پاس ہی باتیں میڈیا کو بتا رہے ہیں, میڈیا کو اپنے گھر بلانے کی دعوت نہیں دے رہے. غیر ذمہ داری سب کی طرف سے ہو رہی ہے, سب کو اپنی غیر ذمہ داری تسلیم کرنی چاہیے. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ نیشنل نیریٹو بی ایل ایف کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک جو تقویت ان کے پاس ہے وہ ہے؟ از دس دا اونلی ریزن دیٹ یو تھنک؟ آئی تھنک کہ جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے میں کوئی قابل ستائش کام فورسز کے علاوہ اور حکومت کے علاوہ کوئی سوسائٹی کا کوئی ادارہ نہیں کر رہا ہے. اور ان کے نیریٹو کو کبھی کبھی بلکہ الٹا سپورٹ کیا جاتا ہے دہشت گردوں کے نیریٹو کو. تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم اپنی گورنمنٹ کی سطح پر چیزیں کر رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں چیزیں. انشاءاللہ بہت جلد ان کے اثرات آپ تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ایک بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا اور یہ بلوچستان کے حوالے سے پروگرامز کرتے ہوئے
میں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ بلوچستان پہ اتنی طاقتور پوزیشن میں ہونے کے باوجود وہ یہ شکایت کریں کہ چونکہ میڈیا میں سپورٹ نہیں کرتا تو ہماری سروسز بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں. اور یہ شکایت اگر انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی اس کو سیریس لینا چاہیے, حکومت پاکستان کو بھی اس کو سیریسلی لینا چاہیے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ کے سیکیورٹی ادارے بہت زبردست پرفارم کرتے بھی ہیں تو آپ کا پرسیپشن زائل ہو جاتا ہے. آئی بلیو اٹ از ون آف دا کروشل پوائنٹس دیٹ واز ریزڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.